روزے کی حالت میں بال اور ناخن کا کاٹنا یہ کیسا ہے؟ پوری تفصیل، مطلب کہ ایک ایک جز آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 585 پہ کچھ باتیں ملیں گی۔ پہلی بات، ناخن کاٹنے کے بارے میں، چاہے آپ ہاتھ کے ناخن کاٹیں یا پیر کے ناخن کاٹیں، روزے کی حالت میں ناخن کا کاٹنا بلا کراہت جائز ہے۔ کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بالکل ناخن کاٹ سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو۔ مردوں کے لیے سر کے بال کا کاٹنا کوئی حرج نہیں، بالکل ٹکلا ہو جانا، سر کے بال بالکل غائب کر دیا تب بھی کوئی حرج نہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سر کے بال کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد داڑھی میں ذرا تفصیل ہے۔ اگر ایک مشت آپ کی داڑھی ہو گئی ہے، ایک مشت سے جو زائد بال ہیں آپ ان کو کاٹ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر ایک مشت آپ کی داڑھی نہیں ہوئی ہے، آپ اس کے بعد کاٹ رہے ہیں، یا پھر داڑھی ابھی چھوٹی چھوٹی ہے، اگ رہی ہے، آپ اس کو کاٹ رہے ہیں، سپاچٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے تراش رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا روزہ مکروہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی کا ایک مشت سے کم کر دینا یا داڑھی اگنے کے بعد اس کو چھیل دینا، تراش دینا، یہ گناہ ہے۔ روزے کی حالت میں گناہ کا کرنا یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، اسی لیے یہ مکروہ ہوگا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے کے جہاں تک ٹوٹنے کی بات ہے، لیکن مکروہ ضرور ہو جائے گا، وہ بھی سخت مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح مونچھ ہے، مونچھ کے بال ہیں، اس کے لیے بھی مردوں کے لیے کاٹنا بالکل جائز ہے، روزے کی حالت میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ بغل کے بال ہیں، مردوں کے لیے ہوں یا عورتوں کے لیے، روزے کی حالت میں کاٹنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد زیر ناف کے بال، زیر ناف کے بال بھی روزے کی حالت میں کاٹنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک سمجھنے کی بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں، ذرا سمجھیے، اس کو ذرا غور کریے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی مشت زنی کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ شرمگاہ کو چھو لیا، اس کے بعد اس سے منی خارج ہو گئی، اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا۔ اگر انزال ہو جائے، انزال نہ ہو تو الگ بات ہے، اگر انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اب جو روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال، شرمگاہ کے بال صاف کریں گے، ہو سکتا ہے کہ شہوت بھڑک جائے، اس سے جو ہے آدمی گناہ کی طرف ملوث ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ لگنے کی وجہ سے جو ہے انزال ہو جائے، شہوت کے ساتھ انزال ہو جائے، اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے احتیاط یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال صاف نہ کرے، لیکن کرے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر انزال ہو ایک الگ بات ہے، وہ تو احتیاط کی بات میں بتا رہا ہوں، لیکن اگر کوئی اس طرح صاف کرتا ہے یا کرتی ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی رات میں صاف کر لے رمضان میں، کیونکہ وجہ میں بتا چکا ہوں میں کیوں بول رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا ذرا، بہت بہت گہری بات ہے یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آدمی منع کرتے ہیں، مطلب عام حالت میں بھی کہتے ہیں روزے کی حالت میں بال ناخن مت کاٹو، ان کو ایک دھوکہ لگا ہے، اس وجہ سے وہ منع کرتے ہیں۔ کیا دھوکہ لگا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جسم کے ایک ایک جز کا روزہ ہوتا ہے، بال کے بھی روزے ہوتے ہیں، ناخن کے بھی روزے ہوتے ہیں، اب ان کو ہم کاٹ دیں گے تو بہتر نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک جز میں روزہ ہے ہمارا۔ ان کو دھوکہ لگا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے تو پھر پیشاب کیوں کرتے ہیں؟ پیشاب بھی تو آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک اور چیز یاد آ گئی مجھے، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پچھنا لگایا کرتے تھے، خون جو حجامت کا جو حجامہ جس کو کہتے ہیں، خون نکالنا، پچھنا لگا کر بیماری کا خون نکالنا، اللہ کے رسول روزے کی حالت میں لگایا کرتے تھے، اس سے خون نکالتے تھے۔ تو پتہ چلا وہ بھی تو مکروہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون جسم کا حصہ ہے، وہ جسم سے جدا ہو رہا ہے۔ اگر یہی وجہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں
پتہ چلا یہ وجہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سمجھنا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایک جز میں روزہ ہے ہم اس لیے نہیں کاٹ سکتے، یہ دلیل ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ جب بات غلط ہے تو پھر میں نے واضح طور پہ صحیح بات کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ پورے مسائل آپ سمجھ گئے ہوں گے، ضرور بتائیں کمنٹس کے ذریعہ، یا نہ سمجھ پائیں تو کمنٹس میں پوچھیں، علماء سے پوچھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔